السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال یہ ہے، رشتہ آنے کے بعد بار بار ٹوٹ جاتا ہے تو ہم کیا کریں؟ دیکھیے، بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہماری بچی کا رشتہ نہیں آ رہا، کئی سال ہو گئے، اور کئی لوگ ہمارے گھر تک آ رہے، دیکھ رہے، ٹھیک ہے پسند آیا بول رہے، کچھ لوگ ہم بعد میں بول رہے، پھر ادھر ہی چلے جا رہے۔ کئی سالوں سے ہم لوگ انتظار کر رہے، رشتے نہیں آ رہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کے لیے کوئی خاص دعا ہے تو بولو، رشتے ملنے کے لیے، جلدی رشتہ ملنے کے لیے کوئی دعا ہے تو بولو بول کے کچھ لوگ سوال کرتے، اور کچھ لوگ بولتے کیا اس کی وجہ جادو ہے یا جنات کا اثر ہے جس کی وجہ سے ہمارے پاس ہماری بچی کا رشتہ نہیں آ رہا، کوئی ہمارے دشمن ہمارے اوپر جادو کر دیے ہوں گے، اس لیے جو ہے سو ہمارے بچی کو جلدی رشتے نہیں مل رہے، بلکہ بہت سارے لوگ اس ٹینشن میں بھی رہتے۔ دیکھیے، یہ ایک گمان بن جاتا ہے، لوگوں کا وسوسہ آتا ہے بار بار، کیونکہ ہم لوگ جس ماحول جس معاشرے میں رہتے ہیں وہاں کے اکثر لوگ یہی باتیں بولتے تھے، اماں کچھ تو بھی جادو ہوا ہوگا اس لیے رشتے نہیں آ رہے، کچھ بھی بیماری، کچھ بھی تکلیف ہے، کچھ بھی پریشانی ہے، سب سے پہلے آ کے مشورہ دینے والے جادو ہو گیا ہوگا، ذرا بتا کے دیکھنا تھا، جادو ہو گیا ہوگا، تھوڑا کسی کو پوچھ کے دیکھنا تھا، فلاں جگہ جا کے آنا تھا، وہاں سے آپ لوگوں کو معلوم ہو جاتا، کچھ تو بھی راستہ مل جاتا۔ دیکھو، یہ غلط بات ہے۔ رشتے اللہ تعالیٰ تقدیر میں لکھ دیا، کس کے ساتھ کب رشتہ ہوگا، کب نکاح ہوگا، یہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ لکھ دیا، جب اللہ تعالیٰ نے لکھا وہ وقت جب آئے گا تب رشتہ ہوگا ضرور۔ لیکن رشتے نہیں آنے کی اور رشتے نہیں ہونے کی، جلدی شادیاں نہیں ہونے کی اگر وجوہات دیکھیں گے تو یہ جادو، جنات، یہ تمام چیزیں تو بعد میں، اصل وجہ تو ہم خود ہوتے ہیں، خود گھر والے ہوتے ہیں، خود بچی یا بچی کے گھر والے، یہ خود اس کی اصل وجہ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے رشتے نہیں آتے۔ دیکھیے، آج ہمارے پاس کسی کا رشتہ طے ہونا بولے تو اپنے خواہشات ہی بہت زیادہ ہے، ہمارے کو ایسا رشتہ ہونا۔ اگر لڑکی والوں کا دیکھا جائے تو لڑکی والوں کو کیا ہے، لڑکا بھی اچھا ہونا، لڑکا بھی ہینڈسم ہونا، پیسے والا بھی ہونا، ہمارے ہی اپنے شہر میں ہونا، ہمارے اپنے قریب میں ہونا، ہمارے ہی خاندان کا ہونا، پھر ایسے اور کیا ہے، اس کا خود کا اون بزنس ہونا، یہ فلاں اتنا مالدار ہونا، ایک بیٹا ہونا، ایسے 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 اتنے ہمارے خواہشات ہوتے ہیں۔ اب اس خواہش کے مطابق اس کو رشتہ نہیں ملتا، اس لیے تاخیر ہوتی۔ اب لڑکے والوں کے لیے ہمارے کو گوری ہونا، ہمارے کو لمبی ہونا، ہمارے کو یہ ہونا، وہ ہونا، اتنی پڑھی لکھی ہونا، یہ تمام چیزیں اب لڑکے کی خواہش ہے، اب اس کی خواہش کے مطابق اس کو نہیں ملتے، تو انہوں جاب ڈھونڈ رہے، انہوں پیسہ ڈھونڈ رہے، انہوں یہ تمام چیزیں خواہشات ڈھونڈ رہے، تو اب جلدی رشتہ ہونا بولے تو کیسے ہوگا، یاد رکھو۔ اب یہ سب وجوہات چھوڑ کے ہم لوگ نہیں، رشتہ نہیں آ رہا، کیوں نہیں آتا بھائی؟ اگر آپ صرف دینداری اور اچھے اخلاق والے انسان کو دیکھ کے نکاح کرنے کی بات کرو، کیوں نہیں آتا رشتہ؟ بولو کیوں نہیں آتا؟ ہم لوگ نہیں، ہمارے کو سمجھ میں نہیں آیا۔ کیوں سمجھ میں نہیں آیا؟ کیونکہ ان کے پاس پیسہ نہیں ہے، کیونکہ ان کے پاس خوبصورتی نہیں ہے، کیونکہ وہ داڑھی والا ہے، کیونکہ وہ مسجد کا امام ہے، ارے اس کے پاس کیا ہے؟ یہ تمام چیزیں ہم لوگ دیکھتے، ہمارے کو ڈاکٹر ہونا، ہمارے کو انجینئر ہونا، ہمارے کو فلاں ہونا، یہ تمام چیزیں ہماری خواہشات ہیں، اس لیے رشتے دیر سے آ رہے۔ تو یہ وجوہات چھوڑ کے ہم لوگ دعا ہے تو بتاؤ، جادو ہوا ہوگا، جن ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا، یاد رکھو۔ صرف دین اور اخلاق کو دیکھ کے نکاح کریں گے، جلد سے جلد نکاح ہو جائیں گے آپ کے، یاد رکھو اس چیز کو۔ تو آپ جادو ہوں گا، جنات ہوں گے، یا پھر کچھ تو بھی دعا ہوں گا بول کے یہ جھوٹے لوگوں کے پاس، عامل باباؤں کے پاس جائیں گے تو پھر وہ آپ کے پیسے بھی لے لیں گے، پھر آپ کا وقت بھی برباد کریں گے۔ اس لیے ایسے لوگوں کے پاس جانا چھوڑیے، اور خاص طور سے وہ یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھتے ہوئے جلدی رشتہ ملنے کی دعا، یہ عمل کر لو، نہیں آئے تو ایسا ہوگا، یہ ہماری گارنٹی ہے، فلاں ہیں بول کے بہت سارے لوگ یوٹیوب میں ویڈیوز بناتے ہوئے، جھوٹے اور دھوکے باز لوگ جو ویڈیوز بناتے ہیں، ان کے دھوکے میں مت آنا۔ ایسی کوئی خاص دعا قرآن اور حدیث میں نہیں ہے، یاد رکھو۔ ہاں، دعا کرنا، دیکھو بھائی، ہمارے پاس آج ایسا ہو گیا، ہر مسئلے کے لیے بھائی کچھ دعا ہے تو بھیجو، کچھ دعا ہے تو بھیجو۔ ہمارے شوہر غصہ کر رہے تو کوئی دعا ہے تو بھیجو، ہمارا بچہ ستا رہا تو کوئی دعا ہے تو بھیجو، بچی کا رشتہ نہیں آ رہا، کوئی دعا۔ دیکھو بھائی، دعا کرنا ہے سب سے بہترین دعا۔ تہجد کے وقت اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ تم دعا کرو، میں دعا کو قبول کروں گا۔ تہجد پڑھ کے دعا کرو نا، یہ دعا قبول ہونے کا وقت ہے، اللہ تعالیٰ خود بول رہا ہے کہ میں دعا کو قبول کروں گا۔ آج ہم نماز نہیں پڑھتے، آج ہم لوگ تہجد نہیں پڑھتے، آج ہم لوگ قرآن کی تلاوت، ہم خود غلط کام کر لیتے، پھر اس کے بعد کوئی خاص شارٹ کٹ راستہ ہے تو ہو گیا، ایک چھوٹی دعا مل گئی تو اب اس کو 1 لاکھ 1.25 لاکھ مرتبہ پڑھو بولے تو بھی پڑھ لیتے ہم لوگ۔ لیکن روزانہ تہجد میں اٹھ کے پھر دعا کرو، یہ نہیں ہوتا ہم لوگوں سے۔
5 ٹائم کی نماز پڑھو، یہ ہم سے نہیں ہوتا، حرام چیزوں سے بچو، شریعت کے مطابق عمل کرو، زندگی گزارو، یہ ہم سے نہیں ہوتا، لیکن شارٹ کٹ میں کوئی دعا مل جانا ہم لوگ یہ سوچ رہے، یاد رکھو۔ اور اسی طرح اگر کسی کو حقیقت میں شک ہے جادو جنات کا، تو پھر اس کے لیے بھی کسی عامل بابا کسی اور کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، بہترین علاج اللہ تعالی ہمارے پاس رکھ دیا، وہ ہے سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تھا، یہی پڑھے تو ختم ہو گیا نا۔ پھر سورہ بقرہ جہاں جس گھر میں پڑھی جاتی اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا، بولے نا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اسی طرح دن میں اذکار پڑھنا، صبح شام کے اذکار پڑھنا، کتنی دعائیں بتائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دعائیں خود پڑھو۔ کچھ بھی جادو ہوا، جنات ہوا، نظر لگی، تمہارے رشتوں میں رکاوٹ آ رہی ہے، وہ تمام چیزیں ختم ہو جاتی ہے، ان دعاؤں کو پڑھو، ٹھیک ہے نا۔ تو الگ سے خاص دعائیں نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ سے زیادہ دعا کرو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جب ہماری تقدیر میں لکھا تب ضرور آئے گا۔